اب میں نے ایک ایسے ایشو کے حوالے سے بات کرنی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح پھیل رہا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے بات ہونا بہت جس طرح سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ ایسی نووس قسم کی سچویشن سامنے آتی ہیں جو نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے قانون تو موجود ہے، پیکا 2016 میں آیا تھا، پھر اس گورنمنٹ نے اس کے اندر ترمیم ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کی، اور وہ کافی متنازع رہی، اور اس میں میڈیا کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ میڈیا کا گلا گھوٹنے کے لیے فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم ڈیبیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں اور ایک عام پاکستانی کے جو پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں تو ہراسمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، اور اس ہراسمنٹ سے ایک آدمی کی زندگی پہ یا ایک عورت کی زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک کیس سامنے آیا جس میں ایک امریکی خاتون تھی، لڑکی تھی بیچاری، 18 سال سے چھوٹی، 17 سال اس کی عمر تھی، شائلن ڈکسن اس کا نام تھا، اور اس کی کچھ نازیبا تصاویر دو پاکستانی لڑکوں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، شیئر کی۔ تھوڑی دیر میں میرے ساتھ ڈائریکٹر آپریشنز پاکستان سائبر کرائم ونگ FIA ہوں گے، بابر بخش صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ جب اس لڑکی کو پتہ چلا جس کی 17 سال عمر تھی تو وہ اتنی ہراس ہوئی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ امریکن ایمبیسی نے پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا، گورنمنٹ آف پاکستان FIA نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا، دونوں ملزمان کا سراغ لگایا، FIR درج ہوئی۔ اب کیا کہنا ملزمان کا، سنیں۔ تو یہ جو ناسور اور یہ جو گند ہے جو معاشرے میں پھیل رہا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور آہنی ہاتھوں سے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ڈائریکٹر آپریشنز پاکستان سائبر کرائم ونگ FIA بابر ساتھ ہیں، بہت شکریہ بابر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں جنرلی آپ سے سوال پوچھوں کہ اس وقت کس لیول پہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی پہ اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش آپ کریں، اس کیس کے حوالے سے اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ کیا ڈیٹیلز ہیں، اور FIR ہو چکی، ملزم اریسٹ ہو چکے؟ جی یہ کیس ریفر ہوا تھا ہمیں دسمبر میں 2021 میں۔ امریکن ایمبیسی نے تھرو فورن آفس ہمیں یہ کیس رپورٹ کیا تھا، اور اس میں انویسٹیگیشن جو وہاں پر کی گئی تھی FBI نیو یارک اسٹیٹ کی طرف سے، وہ ہمیں ساری ڈیٹیل بھیجی گئی تھی۔ اس پہ ہم نے فردر انویسٹیگیشن کی اور ان دو ایکیوزڈ کو پکڑا، اور ان سے جو سارا ریکوائرڈ وہ مٹیریل تھا اس بچی ان کا، پہ وہ الزام کیا تھا؟ جی الزام ان پہ کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ اس بچی کے ساتھ انہوں نے ریلیشن ڈیولپ کیا آن لائن، اور اس دوران اس بچی سے اس کی نیوڈ فوٹوز لے لی۔ جب اس نے ان سے بات کرنے سے انکار کیا اور ان کو بلاک کیا، تو ان لڑکوں نے اس لڑکی کی جو ریلیٹو اور فرینڈس تھی ان کو وہ نیوڈ پکچر سینڈ کر دی، جس کے بعد اس لڑکی نے ایک ٹاؤن میں رہتی تھی لسبن میں، اس میں فائر آرم سے اس نے خودکشی کر لی۔ تو وہ اسی کی اوتھینٹسٹی کے لیے وہ ریفرنس انہوں نے ہمیں بھیجا تھا، تو وہ ہم نے یہاں پر جب ہم نے پکڑا تو ان کے سوشل میڈیا سے اور ان کے موبائل سے وہ ساری چیزیں جو یہ بھیجتے رہے ہیں اور ڈیلیور کرتے رہے ہیں وہ ساری ریکور ہو گئی، ایویڈنس یعنی کہ سفیشینٹ ہمیں مل گئی، اور جو ان کی انویسٹیگیشن تھی وہ ویریفائی ہو گئی۔ اچھا بابر صاحب، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب یہ بچی جو امریکہ میں رہتی تھی، مطلب کہ وہ کس حد تک ہراس ہوئی کہ اس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا، خودکشی کر لی، جب اس کو پتہ لگا کہ اس کی برہنہ تصاویر اس کی فیملی، اس کے رشتہ داروں تک کسی نے پہنچا دی ہیں، اور پاکستان میں ملزم بیٹھے ہوئے تھے، اور امریکہ میں اس بچی نے، جو کہ ایک امریکی بچی تھی اور انگریز تھی، اس نے خودکشی کر لی، اور یہ امریکہ ہے، وہاں پہ لبرل ایک سوسائٹی ہے، ہماری نسبت ان کی اقدار بھی مختلف ہیں، ان کا لباس مختلف ہے، ان کے طور طریقے، ان کے سوچ مختلف ہیں۔ اب جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں پہ ہم بڑے مذہبی لوگ بھی ہیں، اقدار بھی اور طرح کی ہے، باپ بیٹی کا ایک رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، لوگوں کے 100 قسم کے، مطلب کہ ایک ڈیفرنٹ سوسائٹی ہے، وی آر اے ڈیفرنٹ سوسائٹی۔ یہاں پہ جب کسی بچی کو کوئی ہراس کرتا ہے اور اس لیول کی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو ان پہ تو بہت زیادہ ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہوگی نا۔ تو یہ بتائیے گا کہ سائبر کرائم ونگ FIA کس حد تک فعال ہے اس طرح کے واقعات کے حوالے سے ادھر؟ جی اب اس میں یہی پرابلم آ رہا ہے، ان لڑکوں کے پاس سے اور بھی بچیوں کی اس طرح کی نیوڈ فوٹوز نکلی ہیں، اور پتہ نہیں وہ کب تک کسی طرح ہراس ہو رہی ہیں، ان سے یہ پیسے ایکسٹورٹ کر رہے ہیں، انہیں یوز کر رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں، ہمیں بچیاں ڈائریکٹلی بھی اپروچ کرتی ہیں، اور ہم ان ڈائریکٹلی اگر ان کا سوشل میڈیا پہ چیزیں پبلک نہیں ہوئیں تو ہم اس ملزم کو اریسٹ کر کے وہ ڈیٹا اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور کارروائی بھی کرتے ہیں۔ جہاں بچیاں مطمئن نہ ہوں، ہم ان کی جگہ خود بھی مدعی بن جاتے ہیں۔
اور ان کے خلاف ہم ڈیٹا بیس کے اندر یہ جو سیکسوسٹنس اور اس قسم کے جو کرمنل ہے جو سیکس اوفینڈرز کہلاتے ہیں ہم ان کی ایک ڈیٹا بیس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک قسم کا کرائم ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ کلوز لیزان نہیں ہے پیرنٹس کا، تو وہ پہلے تو وہ اس طرح بچی اتنا زیادہ فیملی سے ہراس ہو جاتی ہے کہ وہ اگر رپورٹ کروں گی تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا. اور ہم نے بہت سے ایسے کیس ہیں جس میں ہم نے ان کی فیملی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، اور ہم نے بچی کا جو ڈیٹا مختلف لوگوں کے پاس تھا انہیں پکڑ کے انہیں ڈیلیٹ کروایا اور ان کے معاملات کو سیٹل کروایا.